بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے کوئی چیز دی اور اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے دی، اور کسی چیز کو روکا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روکا، کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، اور کسی سے بغض اور عناد رکھا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہوا. اس حدیث مبارکہ میں ایمان کامل کی جو 4 علامتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک علامت کا کل آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ جو کچھ بھی دینا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر دیا جائے. اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور نام و نمود اور احسان جتلانا یہ مطلوب نہ ہو، اور جو کام بھی کیا جائے اس میں زاویہ نگاہ تبدیل کر کے، نیت کو بدل کر کے، ہر ایک کام جو عادتاً ہم روزانہ کرتے ہیں ان کو عبادت بنا دیا جائے. اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں جو عادتاً ہم کرتے ہیں ان کو نیت کی تبدیلی کے ساتھ عبادت بنا دیا جائے، تاکہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہو، اور صرف نماز پڑھنا اور 1.25 گھنٹہ اس کے اوپر لگانا یہ عبادت کے اندر نہ ہو، بلکہ ہر عمل عبادت بن جائے. تو فرمایا اسی طریقے سے وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس طرح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دیا جائے، اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے مال کو روکتا ہے اور دینے سے انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے، تو اس کا مطمع نظر اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا. یعنی جن مواقع کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہے تو وہاں پر خرچ کرے، اور جن مواقع کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے تو وہاں پر انسان اپنے ہاتھ کو روک لے اور وہاں پہ خرچ نہ کرے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس سے مطالبہ کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، جہاں پر جس لیے یہ مانگ رہا ہے یا جس کے لیے یہ تقاضا کر رہا ہے، تو وہاں پر انسان اپنا ہاتھ روک لے. کوئی رشوت مانگ رہا ہے، ہاتھ روک لے اور اسے نہ دے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اسراف کا معاملہ ہے، اللہ نے اسراف کرنے سے منع فرمایا ہے، تو فضول خرچی سے جو ہے اپنے آپ کو روک لے اور وہاں پر نہ دے. بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر رسومات ہیں شادی بیاہ کے مواقع پر جو کی جاتی ہیں، یہاں پر یہ گفٹ دینا ہے، یہاں پر یہ تحفہ دینا ہے، یہ تحفہ دینا ہے، جبکہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہ شریعت نے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو خاندان کے اندر ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ وہاں پر اگر آدمی رک جائے اور اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کہ چاہے معاشرے کے اندر میری ناک کٹ جائے لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے رکنے کے اندر شمار ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی کسی سے محبت کرے تو وہ بھی کس کے لیے ہو، احب للہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت ہو.
بعض لوگوں سے بعض مواقع کے اندر جو محبت کی جاتی ہے تو وہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے کوئی اللہ کا بندہ ہے، ولی اللہ ہے، نیک انسان ہے، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب ہم جائیں گے تو ہمیں دین کا فائدہ ہوگا، دنیاوی کوئی فائدہ جو ہے وہ مطمع نظر نہیں ہوتا، مقصود نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایسی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن ایسی محبت کے اندر بھی فرمایا کہ نفس و شیطان جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اس محبت کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے اور اس کے اندر بھی دوسری چیزیں جو ہے شامل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ اس لیے شریک ہوتا ہے، اس کی نیت یہ بن جائے کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے یہ تو فلاں کا بڑا ہی خاص آدمی ہے، فلاں بزرگ کا بڑا مقرب آدمی ہے، یا اس نیت سے اس کے قریب جائے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو کہ امیر ہیں، مالدار ہیں اور صاحب منصب ہیں، اقتدار والے ہیں، تو ان کے قریب جائیں گے، بزرگوں کے قریب جائیں گے اور ان لوگوں سے ہمارے تعلقات بنیں گے اور پھر ان تعلقات کو ہم استعمال کریں گے اپنا کام نکالنے کے اندر، ریاض باللہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نیت کے اندر فطور ہے اور یہ اللہ کے لیے محبت نہ ہوئی بلکہ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے جو ہے یہ محبت ہوئی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، تو اس کے اندر بھی اگر انسان تھوڑی سی نیت کو تبدیل کر لے کہ ماں باپ سے میں محبت کر رہا ہوں تبھی تقاضے پر نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، ماں باپ کا اکرام کرو، احترام کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے اوپر نگاہ ڈالے گا اس کو حج اور عمرے کے برابر جو ہے اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو چونکہ میرے پیغمبر کا یہ حکم ہے تو اس لیے میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے اوپر جو ہے محبت بھری نگاہ ڈالتا ہوں، تو جتنی مرتبہ نگاہ ڈالے گا اتنا ہی جو ہے اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ تو تھوڑی سی نگاہ کو تبدیل کریں۔ اسی طریقے سے فرمایا بیوی کے ساتھ محبت ہے، ایک تو طبی تقاضے سے نفسانی خواہش کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ محبت کرنا، فرمایا اس کا الگ درجہ ہے، لیکن اگر اس لیے محبت کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جو ہے واقعہ سنانے لگے، کہانی سنانے لگے 11 عورتوں کی، کہ 11 عورتوں نے مل کر کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے اپنے اپنے شوہروں اپنے اپنے خاوندوں کے بارے میں ان کی حالات بیان کریں گی اور چھپائیں گی نہیں۔ تو ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا، چوتھی بیوی نے یہ کہا۔ تو اللہ کے رسول ہیں اور ام المؤمنین کی دلجوئی کے لیے کہانی سنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہاں جو ہے اللہ کے رسول کہ جن کے اوپر ہر وقت وحی کا نزول ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہانی سنا رہے ہیں، راستے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خالی مقام خالی میدان آتا ہے جنگل کے اندر، تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آؤ دوڑ لگاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کی اور ان کی دلجوئی کی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بیوی کے ساتھ جو ہے محبت کریں گے تو یہ محبت کرنا عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سامنے چھوٹا بچہ نظر آ گیا، دل کے اندر تقاضا پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی کہ میں اس بچے کو اٹھا لوں گود کے اندر، اس سے پیار کروں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور دیکھے کہ نہیں، نفسانی تقاضے سے میں محبت نہیں کرتا بلکہ اس لیے اس بچے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، ممبر پہ تشریف فرما ہے کہ سامنے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے گرتے پڑتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ان دونوں کو اٹھا لیا، گود کے اندر اٹھایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی طریقے سے آپ کی گردن پہ آ کر کے سوار ہو جاتی ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں،
آرام سے اس کو اتار کر کے نیچے رکھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر جو ہے سوار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری پہ بٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ رک کر کے سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں بچے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، پھر اس کو گود کے اندر اٹھا لے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اندر تھوڑی سی اپنی نیت کو انسان جب تبدیل کر کے اور اس کی مشق کرے گا کہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت پیدا ہو، تو فرمایا یہ جو محبت ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہر ایک عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، کسی سے عناد کرنا ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں اپنی نفسانی تقاضا جو ہے اپنی ذات کا وہ اس کے اندر دخل نہ ہو۔ بلکہ فرمایا کہ جو آدمی کسی کافر کے ساتھ بھی فرمایا کہ بغض کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے، کسی فاسق کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس کی ذات سے نفرت ہے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہے بلکہ اس کے کفر سے نفرت ہے، اور کسی فاسق آدمی کے ذات سے نفرت نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ اس کے فسق سے نفرت ہے۔ کوئی شرابی ہے تو اس کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو بھی کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو فرمایا کہ اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے گناہ سے جو ہے نفرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو کفر ہے، جو شرک ہے، اور جو فسق ہے، اور جو گناہ ہیں، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں جو اس قریب کو لاحق ہیں۔ تو اس لیے بیمار کو جو ہے چھوڑا نہیں جاتا، اس سے نفرت نہیں کی جاتی، ہاں بیماری سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے فرمایا اس کے اوپر غصہ ہو یا اس سے بغض رکھا جائے، اس کی ذات سے غصہ نہ ہو۔ جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا کہ وہ عورت کہ جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر جو ہے چبایا، دل چبایا، تو فرمایا کہ اس کو بھی، ہندا کو بھی جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو کہا گیا۔ وخشی جس نے ان کے سینے کو چیرا، جب اسلام قبول کیا تو کوئی نفرت نہیں، رضی اللہ عنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس سے اگر نفرت بھی کرنی ہے، غصہ کرنا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں نفسانی تقاضے نہ ہو۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر ایک یہودی کو جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے کلمات کہے تو اسے بچھاڑ دیا اور اوپر سینے پہ بیٹھ گئے، تو اس نے نیچے سے تھوک دیا تو آپ اتر گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کے اوپر قابو پانے کے بعد کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا پہلے میں اس کو جو سزا دے رہا تھا تو اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا تھا، اور جب اس نے میرے اوپر تھوکا تو میرا ذاتی غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا، تو اب اگر میں اس کو سزا دیتا تو یہ ذاتی انتقام ہوتا، اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کوئی چیز روکو تو اللہ کے لیے۔ اور جس انسان کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں گی فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان